جو وکٹم ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. بحیثیت والدہ کیا کرنا چاہیے، ابھی میں بحیثیت پیرنٹ، والد یا والدہ، ہم اپنے بچے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، میں وہاں سے سٹارٹ کروں گا. اس کے اندر کچھ چیزیں بچے کے اپنے کرنے کے لیے اور کچھ چیزیں ٹیچرز اور مینجمنٹ کے سوچنے اور سمجھنے کے لیے بھی اس میں خود بخود نکلیں گی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا پرابلم پیش آ رہا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے، اور یہ میں نے دیکھے میرے لفظوں کا چناؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، لیکن بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ مسئلہ وہ خود ہینڈل نہیں کر پا رہا اور وہ مسئلہ ریکرنگ ہے، مستقل پیش آ رہا ہے، تو اس کے لیے اپنے والدین کو یہ پوری بات کھل کے تفصیل سے بتانا آسان ہو. اور یہ اس وقت ہوگا جب والدین اپنے بچے سے جڑے ہوئے ہوں گے، ان کا ریلیشن شپ اس بات کو الاؤ کرتا ہوگا کہ بچہ اپنا مسئلہ ان کو بیان کر سکے. بچے کی بھی لینگویج اس لیول پہ ڈیولپ ہو چکی ہوگی کہ وہ اپروپریٹ لفظوں کا انتخاب کر کے اپنا مسئلہ والدین کو بتائے. اور میں یہ بات اس صورت میں کر رہا ہوں کہ بچے نے اپنے طور پر اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اس سے نہیں ہوا، یہ سچویشن اس کے لیے بہت ڈسٹربنگ، بہت ان ایکسپیکٹڈ، بہت چیلنجنگ تھی، اور اس سچویشن میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا، اس کے بس سے بہت، یعنی بیونڈ ہز کیپیسٹی تھا کہ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرے. اس کو تو نہیں آتا تھا، ایک دم آؤٹ آف اے سڈن اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. تو اپنا یہ جو کرب ہے اور اپنا جو مسئلہ ہے اور اپنی جو تکلیف ہے، یہ اپنے والدین سے جا کے وہ شیئر کر سکے. اور والدین کو چاہیے کہ اس پورے مسئلے کو بہت اطمینان کے ساتھ سنیں، اور صرف سنیں نہیں بلکہ سننے کے دوران اپنے نان وربل رسپانسز سے یہ کنوے کیجئے کہ آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، آپ اس کے مسئلے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ بہت پوری توجہ سے یہ بات سن رہے ہیں. لیکن ایسا کرتے ہوئے آپ کو نان ججمنٹل ہونا چاہیے. آپ جب وہ مسئلہ بیان ہونا شروع ہو تو جس بچے کے بارے میں وہ کوئی بات کہہ رہا ہے، تو اب آپ سن رہے ہیں، اب آپ جذباتی ہو گئے، آپ نے اس بچے کے بارے میں کچھ کہہ دیا، آپ نے ٹیچر کے بارے میں کچھ کہہ دیا، آپ نے کسی اور کے بارے میں کچھ یہ جو آپ نے سخت اسٹیٹمنٹ اور سخت اوپینین while listening to the problem کی ہے، یہ خود بھی ایک پرابلم ہے. اس سے آپ کو گریز کرنا ہے. آپ نے بہت آبجیکٹیولی اور بہت اٹینٹیولی اور بہت مائنڈفلی اس کے مسئلے کو سننا ہے، اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کو الاؤ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا ہے اور تم نے اچھا کیا کہ مجھے آ کے بتایا، اور مجھے خوشی ہے کہ میرا اور تمہارا تعلق ایسا ہے کہ تمہیں اگر کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ محسوس کرتے ہو تو مجھے آ کے بتاتے ہو. اب دیکھیں، یہ اس وقت ہوگا جب ماں باپ اویلیبل ہوں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. اور اگر وہ اویلیبل ہیں، ایک اور مسئلہ بھی ہے، اویلیبل ہوئے ہیں لیکن وہ جلدی میں ہیں، اویلیبل ہوئے ہیں لیکن وہ موبائل پہ بھی انگیجڈ ہیں اور بچے کی بھی بات سن رہے ہیں. یعنی وہ پوری توجہ، فلی اٹینٹیو نہیں ہے، یا ان کے اندر اس وقت مطلب وہ اپنی باڈی لینگویج سے یہ شو کر رہے ہیں کہ بیٹا جلدی بتاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور درمیان میں بچہ بات کر رہا ہے، درمیان میں کوئی فون آ گیا. اگر بچہ اس نوعیت کو کوئی مسئلہ بتا رہا ہے اور آپ درمیان میں ٹیلی فون بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، تو آپ ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ اس کی بات توجہ سے نہیں سن رہے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. اگر ایک بچہ اپنا کوئی مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہے اور آپ اس کو یہ کنوے کر رہے ہیں کہ میں جلدی میں ہوں، جلدی بتاؤ، گھڑی دیکھ رہے ہیں، بار بار مطلب بے چین ہو رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، مطلب یہ ساری باتیں کھڑے ہو کر رہے ہیں، چلتے ہوئے کر رہے ہیں، تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اطمینان سے کسی جگہ پہ بیٹھیے. اور اگر یہ ساری باتیں آپ اور لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تو بھی غلط کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے بچے کو انتہائی پرسنل کوئی ایکسپیرینس اپنا بتانا ہے،
تو یہ ساری کانورسیشن آئیڈیلی 1-on-1 بیسس پہ ہونی چاہیے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر بچہ دونوں پیرنٹس کی موجودگی میں اپنا مسئلہ بتانے میں کمفرٹیبل نہیں ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف مجھے، اگر میں اکیلے میں سنوں گا تو شاید یہ مجھے زیادہ اطمینان اور آسانی سے اپنا مسئلہ بتائے، تو آپ کو اس کے لیے 1-on-1 سیٹنگ اور 1-on-1 اسپیس کریٹ کرنی چاہیے. آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اس میں گھڑی نہ دیکھیں، آپ موبائل نہ سنیں، آپ بیچ میں کال اٹینڈ نہ کریں، آپ بیچ میں واٹس ایپ چیک نہ کریں، اور آپ فیس ٹو فیس سامنے بیٹھ کر اس کی بات پوری سنیں، اس کی بات کو کاٹیں نہیں، اس کو انٹرپٹ نہ کریں. اور جب آپ یہ کام کر رہے ہوں تو آپ ایموشنل بھی نہ ہوں، آپ ججمنٹل بھی نہ ہوں. جن بچوں کی اور جن لوگوں کی وہ شکایت یا جن لوگوں کا مسئلہ بیان کر رہا ہے، جن لوگوں نے اس بچے کو اذیت دی ہے، ان بچوں کے بارے میں جب وہ کوئی بات بیان کر رہا ہے تو آپ کوئی ججمنٹل کامنٹ یا کوئی اوپینین پاس نہ کیجئے. نہ آپ اسکول کے بارے میں کچھ کہیے، نہ ٹیچر کے بارے میں کچھ کہیے، نہ بچوں کے بارے میں کچھ کہیے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سنیں اور بہت غور سے سنیں. بہت سے مسائل بہت اچھی طرح سے سننے کے نتیجے میں جس کا مسئلہ ہے نا، اس کو ایک ریلیف محسوس ہوگا. اس کو یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگے گا جیسے مسئلہ میرا کسی حد تک حل ہو گیا، میرا مسئلہ کسی نے سن لیا، میرے مسئلے کو پوری توجہ سے سنا گیا، میرے مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی گئی. اور نہ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کا مسئلہ سن رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہو تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم بھی تو یہ کر رہے تھے، تمہارے ساتھ بھی تو یہ مسئلہ ہے نا، تم یہ کیوں کرتے ہو. تم ابھی اس نے ایک بات بتانی شروع کی اور آپ نے اس کو ادھر ہی اس بات پہ ٹوکنا شروع کر دیا کہ وہ ایسی جگہ پہ گیا کیوں، یا ایسا ہوا کیوں، اور اس نے یہ کام کیا کیوں، اور اس کے ساتھ وہ فلاں کے ساتھ بیٹھا کیوں. ارے بھائی، آپ پہلے اس کا پورا مسئلہ سن لیجئے. یہ ایک بہت اہم عمل ہے. اس عمل کو معمولی نہیں سمجھیے گا کہ تحمل سے بیٹھ کے 1-on-1 بیسس پہ اس کی پوری بات کو سننا. جب وہ اپنی پوری بات سن لے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بچے سے اظہار پسندیدگی اور اظہار محبت کرنا اس کی بات کو صحیح یا غلط کہنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. ایک بچہ بہت ڈسٹرب تھا، ایموشنلی ڈسٹرب تھا، اس نے اپنی بات کہہ دی ہے. آپ اس کا شکریہ بھی کیجئے، آپ اس کو گلے بھی لگائیے، آپ اسے پیار بھی کیجئے، اور آپ اس بات پہ شکریہ کیجئے کہ تو اچھا ہوا تم نے اپنی بات مجھے بتائی. اور اب یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ اسے یہ میسج دیجئے کہ دیکھو، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. میں بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں، ہم اس پہ کچھ کام کرتے، ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں انشاءاللہ. ہمیں اس کے لیے، اس مسئلے کو سولو کرنے کے لیے جو کرنا ہوگا، جو کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. یہ اس کو ایک بہت بیسک لیول پر میسج دیجئے، یعنی اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ اس پرابلم کا انشاءاللہ کوئی حل نکلے گا. نمبر 1. نمبر 2، اس پرابلم کو سولو کرنے میں وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا پیرنٹ اس کے ساتھ ہے. نمبر 3، اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ ہم بہت اچھی طرح سوچ کے آپس میں ڈسکس کر کے انشاءاللہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، تو پریشان نہ ہوں. جب اس نے اپنی پرابلم پورے طور پر آپ کو بتا دی اور آپ نے اس کو گلے لگا لیا، اس کو پیار کر دیا، اس کا شکریہ کیا، اور آپ نے اس کو یہ بات کہی کہ اس مسئلے کا انشاءاللہ کوئی حل ہم نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا جو بھی مطلب ہم اس پہ اور ابھی بات کریں گے، اچھا ہوا آپ نے مجھ سے شیئر کر لیا. یہ چیز اس کو فوری طور پر اس کی تکلیف کی شدت کو کم کرے گی، اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرے گی.